أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق اللہ العلی العظیم. کل ان کے بارے میں یہ بات بیان ہو رہی تھی. وفد نجران 60 آدمیوں پر جو مشتمل تھا، ان میں سے 2 آدمی، وہ جماعت سیاسی اور مذہبی جماعت تھی، ان کے 2 سردار تھے. بات چیت ہو رہی تھی. پھر کیونکہ مذہبی لوگ بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اگر باپ نہیں تو پھر رب کے وہ بیٹے نہیں تو پھر وہ کس کے بیٹے ہیں. تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو پھر سمجھایا کہ عیسیٰ کی مثال میرے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے. اب کیونکہ ان لوگوں نے تو یہ نہیں مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ان سے فرما دیا تھا، عیسیٰ نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان وفد میں سے لوگوں نے، پادریوں نے نہ مانا کہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، جو آپ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، آپ ان سے کہیں آئے میرے ساتھ مباہلہ کرو. مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، گڑ گڑا کر دعا مانگنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ بھی ایک کھلے میدان میں ہوتا ہے، تو ساری آگے بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں اور میدان میں چلتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگتے ہیں. تم بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرو، میں بھی اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا ہوں جو میں نے تم سامنے بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نہ بیٹے ہیں، وہ معبود بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ رب العزت ہر چیز سے منزہ اور پاک ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کسی سے جنا گیا نہ اس کو کسی نے جنا. اللہ رب العزت پاک ہیں. تو تم بھی اپنا عقیدہ بیان کرو، پھر ہم اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو سچا ہوگا اسے بچا لے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کو تباہ کر دے گا. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو مباہلہ میں شرکت کون کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مباہلہ میں یہ بات ابھی ہو رہی تھی. ان وفد نے نجران میں نے یہ کہا، ٹھیک ہے ہم صبح ہم آپ کو بتائیں گے، مشورہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. رات انہوں نے مشورہ کیا. ان کے جو بڑے پادری تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ جان لو یہ نبی برحق ہے، تم اس کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، تم تباہ ہو جاؤ گے. کسی قیمت پر تم نے مباہلہ نہیں کرنا اور تم نے بات کو ادھر ادھر ٹال دینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ہی حضرت علی، حسن، حضرت حسین، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ گئے اور ان پر کمبل ڈال دیا اور ان سے جا کر کہا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. آج دیکھتے ہیں حق سب کے سامنے واضح ہو جائے گا. تم جو یہ میری بات نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں، آؤ آج ہم مباہلہ کرتے ہیں. ان کے یہ پادریوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے. تو کیونکہ انہوں نے رات کو مشورہ کر لیا تھا کہ ہم نے ان سے کسی قیمت پر مباہلہ نہیں کرنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ان سے یہ کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، جس طرح آپ روزے رکھتے ہیں اس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، جس طرح آپ پیغمبروں کو مانتے ہیں ہم اس طرح پیغمبروں کو مانتے ہیں، جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح آپ خدا کو مانتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے. آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، تو مباہلہ ہم کیسے کریں؟ ہم مباہلہ نہیں کرتے. بات کو ٹال دی. پھر کیا کہا؟ کیونکہ مذہبی امور پر بھی ان کی گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس جس مقصد کے لیے آئے تھے آپ
جو جزیہ ہم نے آپ پر مقرر کیا ٹیکس وہ ہمیں بتائیں ہم آپ کو کیا دیں. یعنی بات کو انہوں نے ٹال دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم نے مباہلہ کر لیا اور مباہلہ نہ کیا تو لوگوں نے ہم سے سوال کرنا ہے. اگر ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم تو تباہ ہو جانا ہے. اگر ہم مباہلہ نہیں کرتے کھلم کھلا ہم انکار کر دیتے ہیں تو ہماری قوم ہم سے یہ کہے گی تم نے مباہلہ کیوں نہیں کیا. پھر بھی ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, ہماری سرداری پھر ختم ہو جائے گی, ہم پھر کیا کریں. انہوں نے پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کی کہ آپ بھی سب کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو مباہلہ ہم کیسے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے یہ تباہ ہو جاتے. یہ کیسا ہو سکتا ہے نبی کے ساتھ بندہ مباہلہ کرے, چیلنج دے, وہ بچ جائے. یہ بچ نہیں سکتا, کیونکہ نبی جو چیلنج دے رہے تھے اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ ان کو چیلنج دو, ان کو کہو آؤ ہم میدان میں چلتے ہیں. تو کون کون مباہلے میں شریک ہو سکتا ہے؟ آپ ان سے فرمائیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو, آپ اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو, اور آپ اپنی جانوں کو ہم اپنی جانوں میں میدان میں پیش کرتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرت فاطمہ, یہ تو چھوٹی ہوں گی تو ان کو لے کر چلے تھے. باقی عورتوں کو, گھر والوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو مناسب نہیں سمجھا اس وقت تاکہ ہم ان کو لے کر چلیں. لیکن ان لوگوں نے مباہلہ نہیں کیا. آخر ان بات پہ انہوں نے ٹال دی کہ ٹھیک ہے آپ نے ہم پر جو جزیہ ٹیکس لگانا ہے وہ ہمیں بتائیں, ہم پھر آپ کو ادا کرتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ ٹیکس مقرر کر دیا کہ آپ نے ہمیں سالانہ دینا ہے 30 اونٹ, 30 گھوڑے, 30 زیرے, 30 خود, 2000 سوٹ آپ نے ہمیں ماہانہ دیتے رہنا ہے سالانہ. یہ تھا, اس کو کہتے ہیں مباہلہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.